شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تسبیح ہے، ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہکتی آگ پر پڑھو بجھ جائے گی، آسمان پر پڑھو کھل جائے گا، سمندر پر پڑھو پانی رک جائے گا، گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھو تمہاری زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا، اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے، رب کریم مقبول فرماتا ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک فرشتے نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے خالق کائنات، آپ نے جسے خلیل ہونے کا شرف بخشا ہے، مجھے اس کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم کی تمام عمر تمہارے سامنے ہے، ہم نے اسے جتنے امتحانوں میں سے گزارا وہ تمہارے مشاہدے کے لیے کافی نہیں۔ اس فرشتے نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو کر گزرے ہیں، وہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن اس فرشتے نے دستے ادب عرض کی، اے رب کائنات، میں اپنے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مطالبہ ہنوز برقرار ہے۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا، جاؤ، اجازت ہے، تو میرے خلیل کو میری محبت میں سرشار پاؤ گے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں اور اسے خوب بے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گنہگار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم اور گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ استغفار کی ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر
استغفار کو لازم کر رکھا تھا تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم، ندامت اور استغفار، اپنی کمزوریوں کا شعور اور اللہ سے استعانت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مناوت کر سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کر لے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور و رحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندہ اللہ سے استغفار کا تعلق استوار کرتے ہیں اور انہیں اپنے مامون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے، پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہو بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ استغفار کرنا اہل ایمان کی پسندیدہ صفت ہے۔ ارشاد ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاط لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو خلم خلا خدا کا باغی ہے، تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبرئہ کر دی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع اور سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نبیوں والے معاملے میں مبتلا فتنہ ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنے تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رکوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لغزش پر منتبہ ہو گئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے تھے، اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزا ورانہ نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قطبی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی، پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول کی منتہائی آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، جبکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائیوں میں رب کی معرفت رچی بسی ہے۔ اس معرفت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو۔ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ عفو درگزر ہوگا، تب ہی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے اور مغفرت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا چاہیے، یعنی کہ 3 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ ایک آیت وَإِلَٰهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ دوسری سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیت الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔